الرحیم فَبِمَا نَكْزِهِمْ یہ باسببیہ ہے، اور ما زیادہ بناؤ تب بھی ٹھیک ہے، نَكْزِهِمْ زیادہ تاکید کے لیے، بوجہ ان کے توڑنے کے میثاق ان کا، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے، اللعن ابعاد عن الرحمت والطرد، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ الابعاد عن الرحمت والطرد، رحمت سے دور کر دینا اور رحمت کا استحقاق ختم کر دینا، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، یہ نتیجہ ہے لعنت کا، لعنا نتیجہ ہے نقض عہد کا، انہوں نے عہد توڑا، ہم نے ان پہ لعنت کر دی، اب لعنت کا نتیجہ دل سخت ہو گئے، جعلنا قلوبہم قاسیۃ، کر دیے ہم نے ان کے دلوں کو قاسیۃ، سخت سخت دل کر دیے، کتنے سخت؟ یہ نتیجہ قساوت ہے، دل سخت ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو تحریف نتیجہ ہے قسوت قلب کا، اور قسوت قلب نتیجہ ہے لعنت کا، اور لعنت نتیجہ ہے نقض عہد کا، اور عہد ہوتا ہے اصل ایمان کا اور بقائے ایمان کا، ایمان بقائے ایمان میں اعمال ہے، ایمان بقائے ایمان کا عہد تھا، عہد توڑا نتیجہ نکلا لعنت پڑی، لعنت پڑی نتیجہ نکلا دل سخت ہو گئے، دل سخت ہوئے نتیجہ نکلا اللہ کے کلام کی تحریف شروع کر دی۔ سمجھ گئے؟ تحریف کب شروع ہوتی ہے؟ جب دل سخت ہو جائے، اور دل کب سخت ہوتی ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے لعنت ہو، اللہ کی توفیق چھن جائے، اللہ کی توفیق چھن جائے، اور لعنت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کیا کرتا ہے؟ نقض عہد، ایمان سے بغاوت، اعتقادیات سے، حق سے بغاوت کا نتیجہ بنتا ہے لعنت۔ اب حق سے بغاوت اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ حق سے بغاوت اختیاری ہے، حق قبول کرنے کا اور ترک کرنے کا اختیار ہے، تو یہ جتنے نتائج مرتب ہوئے یہ انسان کے اختیار پر مرتب ہوئے، انسانی اختیار پہ ہوئے، یہ نہیں کہ انسان مجبور بات ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، قاسیۃ یحرفون الکلم، تحریف کرتے ہیں، یحرفون حرف سے ہے، اور حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، سیڈ، حرف، تو کلمہ کو پھیرتے ہیں، سیڈ پہ کرتے ہیں، ام مواضعہ، اس کے اصل معانی سے، جو قرآن جو کلمہ کا اصل معنی ہے مقصودی، اس میں تحریف کرتے ہیں اور پھیرتے ہیں۔ یہ تحریف تین قسم پر ہے، ایک ہے تحریف لفظ، لفظوں میں تحریف کرنا، یہود میں بھی تھا تحریف لفظی، اور اس امت میں بھی کوشش کی گئی لیکن چل نہیں سکی، جیسے روافض ہیں، شیعہ کی آپ تفسیر کمی دیکھ لیں یا ترجمہ مقبول دیکھ لیں، جگہ جگہ پر کہتا ہے آیت یوں نہیں تھی، آیت یوں تھی،
آیت یوں نہیں تھی، آیت یوں تھی، آیت یوں نہیں تھی، آیت یوں تھی۔ کوشش کی لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، چل نہیں سکی۔ آج بھی شیعہ میدان میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے، دفاع کرتی۔ نمبر 2، تحریف فی المعنی۔ معنی عام ہے، مراد الہی کو بدلنا۔ جو معنی مرادی ہے اس کو بدل لینا۔ اور تیسرا، تحریف فی المصداق، کہ آیت کا جو مصداق ہے اس کو بدل دینا۔ یہ 3 قسم کی تحریف، باقی سب اس کے افراد ہیں۔ تحریف لفظی، تحریف معنوی، فی المصداق۔ عموماً 2 ذکر کی جاتی ہیں، تفسیر لفظی، تحریف لفظی، تحریف معنوی، لیکن اس معنوی کے ذیل میں مصداق کو بھی لے لیا جاتا ہے۔ یہ 3 یہودی یہ تینوں کرتے تھے۔ اس پر علماء نے بات کی کہ یہودی جو ہے وہ تحریف لفظی تورات میں کی ہے یا نہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بحث کی کہ وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي أَنَّهُ مُحَرَّفٌ لَفْظًا وَمَعْنًا۔ یہ اصل بات چل رہی ہے تورات کی۔ بحث یہ تحریف فی التورات، تورات میں تحریف ہوئی یا نہیں۔ لیکن وہاں پر کاتب سے عبارت میں تھوڑی گڑبڑ ہوئی۔ پوری عبارت ہے تورات کے بارے میں، اور وہاں عبارت کچھ اور بن گئی۔ بظاہر لگ رہا ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بریلوی اس عبارت کو لاتی ہیں، دیگر حضرات لاتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو صاف قانون ہے کہ صاحب کاتب ہے۔ توجہ ہے نا؟ دلیل کیا ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ساری زندگی قرآن کی حفاظت کی، اس کی دوسری تقاریر، تصانیف، ان کے ایمان بالقرآن واضح ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی عبارت ایسے بزرگ کی آ جائے تو کیا ضابطہ میں نے بتایا تھا؟ اس کی اچھی توجیہ، 10 من البغات، یہ صاحب من الکاتب ہے۔ اصل بات کس کی ہے؟ تورات کی۔ وہاں پر عبارت مجمل آ گئی۔ بعض علماء اس پر ہے کہ تورات میں لفظی تحریف نہیں ہوئی، انجیل میں صرف معنوی تعریف ہے۔ اس پر بڑی بحث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے تورات انجیل کو دیکھا نہیں۔ میرے پاس تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو تورات انجیل میں لفظی تعریف ہوئی ہے، اور بہت ساری تعریفیں۔
جن علماء نے کہا کہ تحریف لفظی نہیں، ان کی طرف سے عذر ہے کہ انہوں نے تورات انجیل دیکھی نہیں ہے، اگر دیکھتے تو یوں نہ کہتے۔ اور مانوی تحریف کے تو امام تھے یہود، اور تحریف فی المصداق، آپ کی جتنی علامتیں، جتنے اوصاف تورات میں تھے، یہودی جب بیان کرتے تو کہتے نہیں یہ وہ محمد مراد نہیں ہے، یہ اس کا مصداق نہیں بنتا، یہ کوئی اور آدمی ہوگا۔ پھر وہ مصداق بدلنے کے لیے مثلاً کہتے کہ یہاں تو لکھا ہے گھنگریالے بال ہوں گے، اس کے تو بال سیدھے ہیں، یہاں تو لکھا ہے یوں قد ہوگا، اس کا قد تو یوں نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ آیات تھیں جو علامات محمدی پر مشتمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پر، اب بھی ہے، تو انہوں نے اس کا مصداق بدل دیا، انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحریف فی المصداق۔ کتنی قسم کی تعریف ہے؟ 3۔ لفظوں کی تعریف بھی کرتے، معنی کی تعریف بھی کرتے، اور مصداق بھی بدل دیتے۔ یہ 3 تعریفیں ہیں بزرگوں، اور تینوں کی کوشش اس امت میں بھی کی گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ قرآن کی لفظی تعریف کا ٹل لگایا شیعوں نے، بڑی کوشش کی، لیکن وہ تعریف چل نہیں سکی۔ وہ تعریف کی گئی۔ بعض مولویوں نے انا نحن نزلنا الذکر کا معنی بھی عجیب کیا ہے، اور پھر آپ پھنس بھی جاتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی زبر زیر نہیں بدل سکتی، کہتے ہیں کہ نہیں جی؟ زبر حرف نہیں بدل سکتا، زبر زیر نہیں بدل سکتی۔ اب یہ تو تمہاری تقریریں اچھی ہیں، ان تقریروں کی وجہ سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے۔ باہر ممالک میں ایک ملحدین کی ٹیم ہے نیٹ پر، ایک ملحد نے قرآن پہ اعتراض کی مستقل، اور اس سے ہزاروں نوجوان متاثر ہوئے، ہزاروں نوجوان۔ پھر ہمیں فون کیے، یہ ہم نے مولویوں سے پوچھا، آگے مولویوں نے جواب دیے، وہ اور گمراہ ہو گئے۔ ہم نے ایک جواب دیا، وہ آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، یہ مقام نہیں لیکن ضمناً بات آ گئی۔ تو انہوں نے کیا پیش کیا؟ مثلاً کل میں نے کہا ارجلکم ارجلکم، تم کہتے ہو زیر زبر نہیں بدل سکتی، یہاں زبر ہے، اس کو زیر پڑھ سکتی، اس کو تم قرآن کہتی۔ پھر انہیں قرآن سبا کے وہ صحائف لائے جن میں بسا اوقات قرات کا فرق ہے، مگر دیکھو یوں بھی قرآن ہے، یوں بھی قرآن ہے، تم کہتے ہو بدل نہیں سکتے۔ یہ بظاہر بڑا اثر کرنے والا اعتراض تھا، وہ کہتے قرآن محفوظ ہی نہیں۔ اور یہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، جلالین جنہوں نے پڑھی ہے، قرات کا فرق نہیں۔ اب اس قرات کے فرق، اسی لیے وہ جو دوسرے ہیں ہمارے نیچری مرتدین منکرین حدیث، انہوں نے قراتوں کا انکار کر دیا۔ تمنا امادی ایک دجال گزرا ہے، تمنا امادی بہت بڑا دجل فریب کیا، مشہور ہے کہ آخر میں توبہ اس نے کی تھی، لیکن جو اس نے کتابیں لکھی ہیں وہ نرے دجل، فریب، لعنت، خیانت پہ مبنی، انتہائی جاہل
اور انتہائی ڈنگر. آپ کے خیبر پختونخوا کے ایک بزرگ ہے میرے پاس, کہتے ہیں تمنا عمادی کو آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا بہت بڑا حرامی ہے. الف لام با. کہتے آپ تو کسی کو مانتے ہی نہیں. میں نے کہا میں کسی بے ایمان کو نہیں مانتا. چند کوٹ تمنا عمادی دجال من الدجاجلہ, حبیب الرحمان کاندلوی دجال من الدجاجلہ. یہ بڑے دجال ہیں جنہوں نے ذخیرہ حدیث کا انکار کیا اور تقیہ کر کے. اصل میں یہ حجیت حدیث کے منکر ہیں. انہوں نے تقیہ رکھا. پرویز اور عبداللہ چکرالوی نے کھل کے انکار کیا, اور یہ ٹبر اسی طرح یہ غامدی قادیانی, نیٹ والا غامدی, یہ قادیانی تنظیموں کا نمائندہ ہے غامدی, اور بڑے طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. اور اس کا طریقہ ہے کہ 90% بات ٹھیک کر جائے گا, 10% زہر ملائے گا. اب جو 90% بات صحیح ہوگی تو اس سے عام آدمی متاثر ہو, جی بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگلا جو 10% گند ساتھ ہوگا زہر, وہ بھی ساتھ پی جائے گا. یہ بھی ایک طریقہ گمراہ کرنے کا کہ کچھ باتیں صحیح اور صحیح کے ساتھ اپنی پھکی اور زہر ملا دینا. تو انہوں نے قراتوں کا انکار کر دیا. قراتیں ہیں ہی کوئی نہ. بھائی قراتیں ہیں نہیں تو قرآن کہاں سے ثابت ہوا؟ جن صاحب سے وہ قراتیں ثابت ہیں انہی صاحب سے قرآن ثابت ہے. وہ ہے ہی نہیں تو یہ کہاں سے آیا؟ کوئی سمجھ نہیں ہے. اور اگر کہو قرآن تواتر عملی سے آیا ہے تو تواتر جہلا کا معتبر نہیں. تواتر عملی علماء کا معتبر ہے, اور تواتر عملی جو علماء کا ہے اس میں قراتیں موجود ہیں. تو انکار کیسے کرو گے؟ اس تواتر عملی میں قراتیں موجود ہیں. اور اگر تواتر کا بھی انکار کرو تو پھر آپ کے پاس کون سی دلیل ہوگی کہ یہی قرآن محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے؟ نہ آپ صحائف کو مانی, نہ آپ تواتر کو مانی, تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ تو دو ہی راستے ہیں نا, کہ قرآن قرائے سبا کے صحائف میں مکتوب اور امت کے تواتر سے منقول. تو جس امت کے تواتر سے قرآن منقول ہے اسی سے قراتیں بھی منقول ہے. اب تواتر کی ایک جوز لیں دوسری چھوڑ دے. اور یہ بھی غلط ہے کہ گدا ریڑی والوں کا تواتر معتبر ہے. وہ تو قرآن جانتے ہی نہیں ہے. تو تواتر اصل میں تو حفاظ ہے, علماء اور حفاظ ان کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے. یہ تواتر عملی ہے. اور وہی علماء اور قراء حفاظ میں قراتیں بھی ہم تک پہنچی ہے, معنی بھی ہم تک پہنچا ہے. تو اس لیے قراءات کا انکار نہیں کر سکتے. اگر قراءات کا انکار کرو گے قرآن کے منکر ہو. یہ بات سمجھ گئے اچھی طرح یا نہیں؟ کسی کو کوئی اشکال ہو وہ بھی بتا دے, کوئی مسئلہ نہیں. اب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا کہ آیت پہ غور نہیں کیا گیا. یہ سن لو, ماننا ضروری نہیں. میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جہاں القرآن نہیں کہا گیا, الذکر کہا گیا. ذکر مسئلہ نصیحت, یہ قرآن کا وصف ہے. الذکر
تو محفوظیت قرآن کی ہے من حیث الذکر، اور زبریں زیریں حرف کی قراتیں بدلنے سے معنی نہیں بدلتا. محفوظ قرآن ہے من حیث الذکر، اس لیے حفاظت کے مقام پہ الذکر ذکر کیا. تمہارے مولوی بے شک ہم پہ فتوے لگا دیں، لیکن اس جواب کے بعد اس ساتھی نے خود فون کیا کہ سینکڑوں نوجوانوں نے یہ سن کر وہ جو گمراہ ہو گئے تھے وہ واپس آئے. حرف سے حرف بدلا، زبر سے زبر بدلی، فلاں بدلا فلاں. بھائی وہ تو زبر بدلنے سے، حرف سے حرف بدلنے سے، یا کلمہ کا کلمے سے بدلنے سے، اگر ایک قرات میں ایک ہے دوسری میں اور ہے لے آہبا لے یاہبا، لے آہبا لا کے غلامن زکیہ، لے یاہبا لا کے غلامن زکیہ. تو اس طرح کی اگر تبدیلیاں آئیں تو معنی اور مضبوط ہوتا ہے. معنی میں بھی تبدل نہیں، فصاحت بلاغت میں بھی تبدل نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کہتے کس کو ہیں. قرآن کا اطلاق بھی تو ہوگا نا، جو کم از کم جملہ تو ہو. کوئی سمجھ آپ کو نہیں. قرآن کا اطلاق کم از کم کیا ہو، اس لیے کہ معنی تو پورا بنے نا. قرآن تو مبہم نہیں ہے، ٹکڑوں کا نام قرآن نہیں. قرآن النظم دال علی المعنی ہے، تو قرآنیت کا تحقق بھی ہوگا کم از کم اتنا جملہ ہو کہ بامعنی ہو. تو اس لحاظ سے قرآن محفوظ ہے من حیث الذکر. قراتوں سے قرآنیت پہ بھی فرق نہیں پڑتا، محفوظیت پہ بھی فرق نہیں پڑتا. تو قراتیں اگر مختلف ہو جائیں تب کیا ہے؟ تو یہ اس آیت کے کبھی خلاف نہیں بنتا. قراءات کا مختلف ہونا، حروف یا زبروں زیروں کا مختلف ہونا، یہ آپ کی جو تقریریں ہیں یہ کام گڑبڑ کرتی ہیں. زبر سے زیر، زیر سے زبر، اس کی وضاحت نہیں کرتے. آگے ملحدین جب یہ اشکال پیش کرتے ہیں تو سارا کام پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی طرح کا ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ قرآن جب محفوظ ہے تو تحریف کیسے ہو گئی؟ ہم پوچھتے ہیں آپ سے، تحریف ہوئی ہے یا نہیں؟ جی قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوئی. بالکل. نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر دیکھ لیں. مقبول حسین دہلوی کی دیکھ لیں. تم اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہو نہیں ہوئی. شیعہ کی احتجاج تبرسی دیکھ لیں، تفسیر صافی دیکھ لیں، کمی دیکھ لیں، اصول کافی دیکھ لیں. لفظی تعریف ہوئی ہے. کنتم خیرا امت کہتے ہیں یوں ہے ہی نہیں آیا تو بڑی اچھی امت ہے جس نے حسین کو شہید کیا. بڑی خیر امت کہتے ہیں کنتم خیرا ائمت. اور صورتوں کی صورتیں غیب ہے، 3 حصے قرآن غیب ہے. تعریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب نہیں بولیں گے. تعریف اچھا، مانوی تعریف کوئی نہیں ہوئی، سب سے زیادہ ہوئی ہے مانوی تعریف. اور مصداق والی تعریف تو خیر مہارت ہے، آپ جس سے ناراض ہوں پورا لگا دیں. مصداق والی تعریف بھی ہوئی، مانوی تعریف بھی ہوئی، لفظی تعریف بھی ہوئی. تم کہتے ہو قرآن محفوظ ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھنا، قرآن کے محفوظ ہونے کا مطلب
قرآن محفوظ ہے. تحریف کرنے والوں نے کی لیکن تحریف چل نہیں سکی. کرنے والوں نے کی ہے لیکن تحریف چل نہیں سکی. اور حفاظت اسی سے ہے کہ قرآن میں تحریف جاری نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی، اس کا پول کھل جاتا ہے. پہلی کتابوں میں یہ چیز نہیں تھی. تعریف کرنے والوں نے تعریف کی، وہ ایسی تعریف چلی کہ اصل مضمون مشتبہ ہو گیا. اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ محرفین نے پوری کوشش کی تینوں قسم کی تعریفوں کی، لیکن قرآن لفظاً مانن محفوظ رہا. اس طرح کا کوئی اشتباہ قرآن کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اب کوئی بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے تحریف کی گئی، کوشش کی گئی. اپنی مسجد میں بیٹھ کو آپ کو سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے. باہر کی دنیا دیکھے، انگریز نے بڑی کوشش کی تعریف کرنے کی. قرآن کے ایسے نسخے اب بھی انگلش میں چھپائے جس میں بدلنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے جب بیان کیا کرو پورا مسئلہ. آپ تو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مشین بھی غلطی نہیں کر سکتی. قرآن میں چھاپے میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی جو آپ تعریف کو حفاظت کا معنی کرتی ہیں. تو یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو خدا کے لیے بیان نہ کرو. اگر سمجھ آ جائے تو یہ موڑ نازک ہے. ہاں بھائی، یحرفون الکلم، تحریف کرتے ہیں کلمات کی، عن مواضعہ، اس کے اصل معنی سے. مواضع موضوع لہو معنی، اصل معنی، اس سے تحریف کرتے ہیں. جیسے ایک نمونہ آگے آ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، ابھی آ رہا ہے. اس میں تعریف کریں گے کہ نور سے مراد کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نور کہا گیا، آپ کی حقیقت نور اور ظاہر بشر، لباس بشری، حقیقت نوری. یہ تعریف. اسی طرح علمک ما لم تکن تعلم، ما جتنا لمبا کر دو، ما جمیع ما کانا وما یکون، ما لم تکن تعلم، ہم نے سب کچھ بتا دیا. اور یہ جو ہے نا عبدالشکور ترمذی صاحب، انہوں نے بیان القرآن شائع کی، حضرت تھانوی کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، مقدمہ لکھا اور شائع کی. اس نے معنی کیا، ما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں منوا سکتے جو قبروں میں. کیا معنی کیا؟ آپ نہیں منوا سکتے جو قبروں میں. اب یہ یہودیوں سے بھی بڑھ گیا، یہ معنی کر رہا ہے. ابتدان جب میں نے دیکھا میں بھی حیران ہو گیا. میں نے کہا تھانوی صاحب، اور معنی کیسے کر رہے ہیں، نہیں منوا سکتا. ایک دفعہ تو میرا دماغ بھی کھولا کہ تھانوی صاحب اور یہ تعریف. پھر میں نے بیان القرآن کے پرانے نسخے منگوائے، اس میں صاف لکھا ہے آپ نہیں سنا سکتے. اور اس نے اپنی چپر لگا دی، آپ نہیں منوا سکتے ان سے جو قبروں میں منوا سکتے. وہ لے آیا نا سماعت نافع والا معنی لے آیا ترجمے میں. آپ اور یہ خیانت یہ کی کہ تھانوی صاحب کا ترجمہ بدلا.
حالانکہ اس نے کہا میں بیان القرآن شائع کر رہا ہوں وہ. اسی طرح مولانا سرفراز خان صاحب تو بعض مقامات پہ وہ بھی رئیس التحریف ہے. رئیس التحریف حیات شہداء پر گفتگو کی. علامہ آلوسی کی عبارت لائے تسکین الصدور میں. عبارت لا کر علامہ آلوسی نے بات کی کہ شہید کی زندگی روحانی ہے یا جسمانی. اس پر انہوں نے کہا کہ بل جمہور علی انہ جسمانی. اس طرح کی عبارت ہے. جمہور اس کے قائل ہیں کہ وہ جسمانی حیات ہے. اب مولا سرفراز نے جہاں تک کے الفاظ لکھ دیے اور پھر تبصرہ کیا دیکھو جی جمہور کا عقیدہ ہے کہ شہید کا یہ جسم زندہ ہے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں. حالانکہ اسی عبارت کے آگے علامہ آلوسی کہتا ہے کہ جسم سے کون سا جسم مراد ہے. کہتے ہیں اما بہذا الجسد الرمیم، یہ جسم جو رمیم بن گیا، ہڈیاں ہڈیاں ہو گیا، ریزہ ریزہ مٹی سے مٹی ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ جسم نہیں اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے، سوا یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا ہے. جسم سے مراد جسم مثالی ہے. طیور خضر کی آگے بات لے آئے. اب مولا سرفراز نے پیچھے وہ عبارت لکھ کے یہ تاثر دیا جی جسمانی حیات مانتے ہیں اور جسم سے مراد یہ ہے. آگے جو علامہ آلوسی نے اس جسم پہ بات کی وہ چھوڑ دیا. یہ خیانت ہے بزرگوں یا نہیں؟ چھوٹی خیانت ہے، بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے. پوری بات کرنا. اسی طرح کی اور بڑی خیانتی اگر خیانات صفدری پر کتاب لکھی جائے تو بہت بڑی جلد تیار ہوگی. بہت بڑی خیانتیں کی. آیت پہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اس آیت کا ذرا تسکین الصدور میں دیکھ لینا. معنی کیا کرتا ہے؟ جیسے کافر قبر والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے. جس کے پاس تسکین الصدور ہو دیکھ لے. حالانکہ یہ صریح تحریف ہے. میں نے المسلک المنصور میں یہ چیزیں لکھی. اس پر اچھے اچھے بزرگوں نے مجھے کہا یار یہ نہیں لکھنا تھا. کیوں؟ کہتے ہیں مولانا ہمارے استاد ہیں. مجھے تمہارے استاد ہیں. اگر استاد تحریف کرے تو ہم چھوڑ دیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو قرآن کا مسئلہ ہے. ہمارا استاد نہیں، ہمارا باپ بھی تعریف کرے ہم اسے بھی معاف نہیں کریں گے. یہ کون سی بات ہے؟ خیر، قتل چونکہ جسم ہوتے ہیں، زندہ بھی چنانچہ جسم ہے. یہ ہے جو حرفون الکلم عن مواضعہ. اس ڈنگر کو یہ بھی نہیں پتا کہ قتل کہتے کس کو ہیں. القتل زوال الروح عن الجسد کالموت. یہ مفردات راغب میں. قتل کا معنی زوال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے زائل ہونا. اگر روح اندر موجود ہے تو وہ مقتول ہے صحیح. مضروب جسم ہوتا ہے، مقتول جسم ہوتا ہے، اور قتل زوال الروح عن الجسد کالموت. اب یہ ڈنگر جہان کا قتل چونکہ جسم تھے، زندہ بھی چنانچہ جسم. یہ پیغمبر کو مشورہ دے رہا ہے. نبی کی خالص 40 متواتر حدیث جو بنتی ہے مضموناً، اس میں جو اس آیت کا معنی بیان کیا گیا ارواحہم فی اجواف طیر خضر،
اس کے مد مقابل چونکے چنانچہ کر رہا ہے، قتل ایتے، پھر کہے گا روٹی روح کھاتا ہے یا جسم کھاتا ہے؟ کھانا روح کا کام ہے یا جسم کا؟ تو یورزا کون آیا ہے، معلوم ہوتا ہے جسم روٹی، اس نے سمجھا یہی ہوٹل والا ڈوڈا ان کو ملتا ہے، کھاتے جسم ہے۔ یہ خالص تعریف ہے بزرگوں۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں یعلو کو فی شجر الجنہ تاکل من ثمارہا، روحیں رزق کھاتی ہیں جنت کا۔ اور جہاں ماسٹر کا بچہ کیا کہتا ہے، نہیں کھاتا روٹی جسم کھاتا ہے یا روح کھاتا ہے؟ اگر یہ یہودی نہیں تو پھر اسرائیل میں جانے کی بھی کوشش نہ کرو، ادھر بھی کوئی یہودی نہیں۔ اصل یہودی یہ جو قرآن کی خالص تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح بریلویت ہے، اکاڑویت ہے، شیعیت ہے اور غیر مقلدین ہے۔ یہ تینوں فرقوں کی بنیاد تحریف پہ، یہ میرا دعویٰ ہے، تینوں فرقوں کی بنیاد اگر یہ تحریف کرنا چھوڑ دیں تو ان کے مذہب کا بقایا زیرو ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اب غیر مقلد بھی اسی طرح تعریف کرتا ہے، وہ جو آیات ما انزل اللہ کے مقابل اتباع کیے ان کو فٹ کرتا ہے ائمہ کی اتباع پر۔ ہے تعریف کے نہیں؟ کیا ہے؟ آئے گا انشاءاللہ۔ خالص تعریف ہے کہ ما انزل اللہ کے مقابل اتباع اور ہے، ائمہ کی اتباع کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے لیے، مقابل نہیں۔ نہ اس کا کوئی قائل ہے، آج تک ایسا کوئی الو کا پٹھا مقلد نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ نص قطعی کے مقابل امام کی مانو۔ اگر کوئی ایسا ہے وہ مقلد نہیں، وہ کافر ہے۔ امام کی بات نص قطعی کے مقابل ماننا تو انسان کا بچہ یہ قول نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ما انزل اللہ کے مقابل والی آیات فٹ کس پہ کی؟ ائمہ پر، ائمہ پر۔ اور پھر مزے کی بات ہے ان میں لا یاکلون شیئا لا یہتدون، ہم کہتے ہیں یہ ائمہ کے اوصاف ہے۔ امام احمد، شافعی، مالک، ابو حنیفہ، ان کو جو تم کہتے ہو ان کی اتباع پر آگے بھی فٹ کرو، لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، ان اماموں کو یہی مانتے ہو؟ وہ خود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خود اپنی تحریف کے منکر رہے، اقرار کرتی۔ اسی طرح استنباطی مسائل کو نص کا مدلول بتاتی ہے۔ کیا میں نے لفظ بولا؟ نص کا یہ بھی تعریف ہے۔ نص کو اپنے مقام پہ رکھو، استنباط کو اپنے مقام پہ رکھو۔ مثلا رضاعت کا مسئلہ ہے کہ رضاعت کا مسئلہ کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، یہ مسئلہ منصوص نہیں، استنباطی ہے۔ یہ مسئلہ منصوص نہیں، کیا ہے؟ اس کو انہوں نے نص کے نیچے لایا، حولین کاملین۔ حالانکہ حولین کاملین میں بات ہی اور چل رہی ہے، حق کے ارضاء کی بات چل رہی ہے، اور جھگڑا مدت رضاعت بھی ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ حولین کاملین میں کس کی بات چل رہی ہے؟ حق کے ارضاء کی، کہ جھگڑے طلاق کی صورت میں ماں کتنا حق رکھتی ہے دودھ پلانے کا، تو وہ کتنا حق رکھتی ہے؟ حولین کاملین۔ اور ایک ہے مدت رضاعت، رشتہ رضاعت کا کتنی مدت میں ثابت ہوگا، یہ بات نص میں موجود نہیں، یہ مسئلہ استنباطی ہے،
بعض نے رضاعت کبیر کا بھی قول کیا، بعض نے 2 سال کا بھی قول کیا، بعض نے 2.5 سال کا بھی قول کیا۔ کچھ روایتیں بوڑھوں کے بارے میں بھی ہے کہ بوڑھا بھی دودھ پی لے تو وہ بھی رضائی بیٹا بن جائے گا، وہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ کیا ہے؟ استنباطی اس مسئلے کو حولین کاملین کے نیچے داخل کرنا اور اس کو منسوس کر کے دکھانا، یہ بھی تحریف فی المصداق ہے۔ اسی طرح فرقہ عثمانی ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس کو فٹ کرتا ہے اجرت امور دینیہ پر، حالانکہ لا تشترو کا معنی ہے، یہودی کیا کرتے تھے؟ بیچو نہیں، یعنی مسئلہ چھپاؤ نہیں دنیا کے عوض، آیات میں گڑبڑ نہ کرو دنیا کے عوض، ہدایہ کے عوض، نذرانوں کے عوض، آمدنی کے عوض اور پیسوں کے عوض میری آیات کو بدلو نہیں، آیات کا معنی بگاڑو نہیں، آیات کو چھپاؤ نہیں، یہ اس پر لا تشترو۔ اور فرقہ عثمانی نے کیا کہا کہ جو تعلیم قرآن یا تعلیم پر اجرت لے وہ اس کا مصداق ہے، حالانکہ یہ استنباطی مسئلہ ضرور ہے کہ امور دینیہ پر اجرت لینی ہے یا نہیں لینی، یہ ایک الگ مسئلہ استنباطی ہے، لیکن یہ مدلول اس آیت کا نہیں، اور غیر مدلول کو آیت کا مدلول بنا لینا یہ کیا بنتی ہے؟ تحریف۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح عثمانیوں کا ایک نظریہ ہے کہ انبیاء کے جسم گل سڑ گئے، مٹی سے مٹی ہو گئے، جسم محفوظ نہیں رہتے، اس پہ وہ آیت پیش کرتے ہیں ما کانوا خالدین، ما کانوا، وہ آئے گی آیت ما جعلنا لہم جسدا لا یاکلون ما کانوا خالدین، کہتے دیکھو ما کانوا خالدین، وہ جسم ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ ایسے الو ضمیر کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ جسد، اس حالانکہ مطلب کہ انبیاء دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں جسم ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ خالص تحریف، یہ تحریف من فعل الیہود ہے، اور جتنے فرقے علم غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، نور بشر کا مسئلہ، موت حیات کا مسئلہ، سما موتا کا مسئلہ، اور اسی طرح اگر مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ نہ ہو تو تعریف کی بات مکمل نہیں ہوتی، یا ہمارے ریبنڈی برادری کا تذکرہ نہ ہو، یہ بھی زیادتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جتنی نصوص تھی آیات الجہاد، نصوص الجہاد، اس کو فٹ کیا اپنی ریبنڈی لوفری پر۔ لوفری سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ریبنڈی لوفری، اسی پہ فٹ کیا ہے تمام آیات جہاد، مٹیریل جہاد کا تھا، انہوں نے اپنے بستروں پہ فٹ کر دیا۔ کھانے پینے میں نے پہلے بھی بتایا، کھانا پینا نصرت جہاد میں تھی، یہ نصرت آلووں میں ہے اور مٹروں میں ہے اور ساری اسی میں ہے۔ گشت ہوتا ہے جی، گشت، یہ گشت کیوں ہے؟ تاکہ روٹی ہضم ہو جائے، معدے میں ابھار پیدا نہ ہو، اس لیے۔ پھر 2 گھنٹے کا کیلولہ ہوتا ہے، کیلولہ اور 5 منٹ کافی ہے، اس کے لیے نیند بھی ضروری نہیں، لیکن اے کیلولہ فرما لو۔ کیلولہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا، ہاں بھائی، اس کے بعد پھر کعبے کے لیے طبیعت پیدا ہوتی ہے۔ اثر کے بعد گشت کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آگے روٹی کا ٹائم قریب ہے، تو اثر کے بعد والا گشت اگر نہ ہو تو معدہ کھلتا ہی نہیں ہے، اور کھا کھا کے یہ سارا جی یہی جہاد ہے۔ اور یہ جو جمہوری شیاطین طاغوتی نظام کے حصے دار دجالی نمائندے، یہ سارا جہاد کا مٹیریل فٹ کرتے ہیں الیکشن پر۔
توجہ ہے نہیں ہے؟ ایک ہے میں نے پڑھ رہا تھا جاءکم اذا جاءکم نصر اللہ، جب آ گئی تمہارے پاس اللہ کی مدد، اللہ کی مدد وہ آئی تھی مریم نواز، نصر اللہ یہ تو اب یہ جمہوری مذہب یہ سب کا سب مٹیریل جہاد کا فٹ کر رہا ہے طاغوتی نظام پہ ہیں۔ وہ مولانا صاحب ہم نے پوری زندگی قربان کر دی ہے اس نظام پہ، ہم نے کلاشنیں لے کر پرچی پکڑوا دی ہے، ہم نے یہ ہے وہ تحریف الیہود، یحرفون الکلمہ۔ تم بھی یاد رکھو قرآن کو نہ بدلو، قرآن کا نہ مصداق بدلو، نہ مانا، نہ لفظ، قرآن اپنے مقام پہ رہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا استدلال الگ چیز ہے، ان میں فرق کرو استدلال کا، اور اسی طرح جب بیان کرتے ہیں خطیب تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ نے وہ کوئی نہیں فرمایا، وہ خطیب نے فرمایا ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ بات اپنی خطیب کہہ رہا تھا اللہ نے فرمایا، میرا پیغمبر 5 منٹ رک جائے، یہ کہاں فرمایا اللہ نے 5 منٹ رک جائے؟ تو اس لیے خدا کے لیے جب قرآن حدیث بیان کرو نا یہ فرق ظاہر ہو کہ اتنے تک قرآن کا بیان ہے، آگے حضرت صاحب کا بیان شروع ہو رہا ہے، عوام کو بھی یہ پتہ چلے، یہ نہیں کہ اپنی بات بھی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا، تو اپنی بات پہ نہ کہو قال اللہ، اپنی بات پہ نہ کہو قال النبی، خطرہ ہے کہیں افتراء اور تقول علی اللہ کے مرتکب نہ بن جاؤ، قرآن کو الگ کر کے بیان کرو اور حدیث کو الگ کا، اور یہ پتہ چلے کہ اتنے تک قرآن کا مسئلہ ہے اور اس سے آگے حضرت کا استدلال ہے، حضرت کا استنباط ہے۔ آج یہ بھی گمراہی کی ایک وجہ ہے کہ اپنے جو ملفوظات ہوتے ہیں نا خطیب کے، خطیب کہتا ہے یہ کئی اور وہ خطابات کو یوں کر کے بیان کرتے ہیں قرآن کے ساتھ گڑبڑ، عوام نہیں فرق کر سکتی بھی اللہ نے کتنا فرمایا ہے آگے خطیب نے کتنا رلایا ہے، مکس کیا ہے، یہ فرق کرو۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ سمجھ آئے تعریف کا؟ ہاں پوری بات آگے آ رہی ہے، بلکہ پورے دورے میں آئے گی کہ کس نے کتنی تعریف کی ہے۔ ہاں یہ تعریف ختم ہو جائے تو فرقہ بازی ختم ہے۔ انہوں نے جو قرآن کو گھسیٹنا شروع کر دیا اپنی اپنی جگہ پہ، ادھر ایک اس دن آیا دجال ترنول میں، تو بعد میں مجھے پتہ چلا پشتوں میں تقریر کر رہا تھا، تو آپ کے علاقے کا دجال ہے، اس نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو 1 سیکنڈ کے لیے آتی ہے، موت تو چکھنے کے لیے، اب یہ تو جب یہ آیت آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ذائقہ کیا ہے۔ یہ ہے قسوت قلوب، ایسے ڈھیٹ بے ایمان کہ قرآن بدلنا شروع کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا، اور بھول گئے حظا ایک حصہ، حظا مما ذکروا، نسوا حظا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے ترکوا حظا، انہوں نے چھوڑ دیا ایک حصہ نصیحت سے۔ جب تحریف شروع ہو گئی تو جو اصل مضمون تھا کتاب اللہ کا وہ ان سے چھوٹ گیا، اس کو ترک کر بیٹھے، تو ظاہر نتیجہ تعریف کا ترک ہے۔ جن آیات کی تعریف کی تو ظاہر بات ہے
تحریف کے بعد وہ جو اصل تھی اس کو چھوڑ بھی گئے، اس کو ترک بھی کر دیا. حظم مما ذکروا بہ ولا تزالوا، اور یہ کام ختم نہیں ہو گیا، تحریف والا اور نسیان نے حظ مما ذکروا والا ختم نہیں ہوا، ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا تو علی خائنۃ، ان کی علی خائنہ، یہ اسم فاعل ہے، مراد کیا ہے؟ خیانت ہے. خائنۃ منہم، ان کی خیانت پر. تو اسم فاعل کی مصدر کی تعبیر اسم فاعل سے ہے. منہم، یہ ہیں ہی خائن بے ایمان مولوی، مولویوں کی خیانت، اور ہر معاملے میں خائن ہے. جیسے سب سے بڑی امانت کتاب اللہ تھی، اس میں بھی خیانت سے باز نہیں آئے، اس میں بھی خیانت کر دی. اللہ قلیلاً، مگر کم. یہ قرآن فرق کرتا ہے، سب کو رگڑا دے کے اس بات کو نکال لیتا ہے. یہ وہ ہیں جو ان کے علماء میں سے مسلمان ہو گئے. اللہ قلیلاً منہم، یہ خیال رکھنا ہے. یہ جو نکالے گئے قلیلاً منہم، یہ کون ہے؟ ان کے علماء جو مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام. ہاں، مجھے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اہل کتاب کی بھی قرآن نے تعریف کی ہے، ان کی بھی مدح بیان کی. اور آج جو وحدت الادیان کا شور ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا وحدت الادیان کا ایجنڈا وہ اسی پر ہے کہ سب ادیان حق کے، بس دو نقطے جس آدمی کے ذہن میں ہیں: تصور آخرت بے وجہ من الوجوہ، اور تصور وجود باری. یہ دو تصور ہوں تو وہ سب ناجی ہیں. ایمان رسالت محمدیہ پہ کوئی ضروری نہیں، یہ مسلمانوں کی کہتے ہیں تنگ نظری ہے. اور لہذا عیسائی یہودی جو بھی ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے. اس وقت بھی وہ بھی اپنے اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. تو اصل چیز وحدت الادیان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دو نقطے، کہ ایک تصور باری، دوسرا تصور آخرت. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور پھر وہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، ایسی آیات بھی پیش کرتے ہیں. دیکھو جی، اللہ نے عیسائیوں کی بھی تعریف کی، یہودیوں کی بھی تعریف کی. اگر یہ سارے گئے گزرے ہیں پھر تعریف کیوں کی؟ تو یاد رکھو اللہ قلیلاً میں کون ہے؟ جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام جو مسئلہ مان گئے. یہ اللہ قلیلاً، مگر تھوڑے ان میں سے. منہم فاعف عنہم، فاعف عنہم، یہ مکارم اخلاق. فاعف عنہم وصفا، یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. معاف کرو ان کو، عنہم وصفا، اور درگزر کرو. وصفا ہما سلفا عنہم، اوپر لکھا ہے. اور فاعف عنہم کے نیچے یعنی بلا ضرورت شرعی، ہر بات میں نہ الجھ. ممکن ہے کہ متاثر ہو جائیں، ممکن ہے کہ مان لیں. اب ذرا سمجھو، یہ بات سمجھنی اہم میں آگے بھی آئے گی قرآن پاک کے کئی مقامات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملہ ہے چند قسم پر ہے. ایک آپ کا معاملہ ہے مومنین کے ساتھ، یہ معاملہ ہے بحیثیت مربی اور استاد کے. بحیثیت معلم، استاد، مربی، بے منزلت الاب، باپ والا معاملہ ہے.
ایک معاملہ ہے آپ کا منافقین کے ساتھ. منافقین نے جتنا اسلام کو نقصان دیا یہود و نصارہ نے نہیں دیا، ابو جہل بھی نہیں دے سکا. اور جو منافقین نے آپ پہ الزامات لگائے وہ یہود و نصارہ بھی کام نہیں کر سکے. حضرت عائشہ جیسی پاک دامن پر زنا کی تہمت یہود و نصارہ نے تو نہیں لگائی تھی، یہ منافقین نے لگائی. گھنونے اور گھٹیا حرکتیں منافقین کی، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. جہاد لسانی کی حد تک کسی منافق کو آپ نے قتل نہیں کیا. نمبر 2، ایک معاملہ ہے آپ کا معاہدین کے ساتھ جن سے معاہدے ہوئے، معاہدہ کی پاسداری. اور ایک معاملہ نمبر 4 آپ کا ہے محاربین کے ساتھ. وہ معاملہ کیا ہے؟ قتال کا. آج بھی یہ چاروں قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا کہ مومنین کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور معاہدین جن سے آپ کا عہدی یا غیر حربی کفار کے ساتھ اور حربی کفار کے ساتھ. آپ کی پوری سیرت جب آپ جس جماعت سے بھی معاملہ کریں تو آپ نے جو معاملہ کیا وہی معاملہ کرنا ہوگا. مومنوں کے ساتھ پیار محبت مودت کا معاملہ ہے اور ان کی اصلاح ہے. اور جو منافق ہیں اوپر سے توحید و سنت کا لیبل اور اندر پیور منافقین، ان کے ساتھ معاملہ وہی ہے جو عبداللہ ابن ابی وغیرہ کے ساتھ آپ نے کیا. ان کی ایذاؤں پہ صبر اور ان کے ساتھ جہاد لسانی جہاد. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے منافقین سے قتال اس لیے نہیں کیا کہ مشرکین نے آپ پہ بڑے الزام لگائے. ان میں ایک الزام یہ تھا کہ دہشت گرد ہے، یہ لوگوں کو قتل کرتا ہے. یہ بڑا، کیونکہ بدر میں آپ تو نہیں آئے تھے، یہ گئے تھے نا. وہ دوست بزرگ پہنچے تھے بدر میں، تو ان میں ان کے بڑے بڑے اکابر مارے گئے. احد میں پھر بھی وہی آئے. آپ تو نہیں گئے تھے احد کی لڑائی لڑنے، احد میں پھر آگے جتنی ابتدان فتح مکہ تک شرارتیں ان کی تھی. حدیبیہ میں آگے وہ آگے، پھر عہد معاہدہ کر کے انہوں نے توڑا، عہد کے وہ منکر بنے. آپ کو پتہ نہیں کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا بات کر رہا تھا؟ منافقین سے آپ نے تعارض نہیں کیا، لسانی جہاد کیا، قتال نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ پہ الزام لگایا کہ یہ دہشت گرد ہے. میں نے اس کا جواب دیا کہ پنگا خود لیا تھا.
پنگا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آئے خود تھے اور دہشت گرد نبی کریم علیہ السلام کو کہہ رہی ہے. آج کے کافر بھی یہی آپ کی تصویر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کافروں کو بھی نہیں پتا کہ تمہارے آبا و اجداد خود آئے تھے ذبح ہونے کے لیے. ہماری چھری کے نیچے جو آ جائے ہم چھوڑتے تو نہیں ہیں. تو خیر بہرحال آپ اس تہمت سے بچنے کے لیے کہ پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ پہلے تو دوسروں کو مارتا تھا اب اپنوں کو بھی مارتا ہے. یہ حالات سب کے ساتھ. اب ہمارے اپنے تنظیم میں بعض ایسے منافقین ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کو الٹا لٹکاؤں، لیکن پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مشن اور جماعت مقدم ہے. ہمارے جذبات میں آ کر ہم یہ نہیں کرتے، ورنہ کچھ کو پھر یہ نمونہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے منافقین کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. آپ نے محاربین کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ ہم بھی کریں گے. آپ نے معاہدین کے ساتھ جو مواحدین نہیں بول رہا، معاہدین کے ساتھ جو معاملہ کیا ہم بھی وہی معاملہ کریں گے. اب اس تقریر سمجھنے کے بعد فاعف عنہم منسوخ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایتیں قتال کی آیات سے منسوخ ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ معاملات آپ کے ذہن میں آ گئے یہ ایتیں منسوخ نہیں، ہر کے ساتھ معاملہ اس کے حال کے اعتبار سے. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے المحسنین، مخلصین کو، احسان کرنے والوں کو، خوش معاملگی کرنے والوں کو. حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے المحسنین، خوش معاملہ کرنے والے، اخلاص سے کرنے والے. یہ سبق ہے مکارم اخلاق کا کہ میرے پیغمبر ان سے درگزر کرتے رہیں اور ان کو ہر بات پہ پکڑے نہیں، گرفت نہ کریں، حتی الامکان معافی رکھیں اور درگزر کریں. جو کچھ ہوا ہے ممکن ہے، یعنی یہ امید رکھیں کہ یہ بھی مسئلہ مان لیں گے. یہ ایک سچے دائی کی تڑپ اور درد ہوتا ہے کہ لوگ میری دعوت کو مان لیں. ان اللہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے. یہاں پسند کرتا محبت حب ملانے قلب کو کہتے ہیں، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس لیے ضابطہ ذہن میں رکھ لو، ایسے الفاظ یا ایسی صفات جو اللہ کے لیے مناسب نہیں، جب ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہو تو ان کا غائی معنی مراد ہوتا ہے، ابتدائی معنی مراد نہیں ہوتا. معنی ابتدا کیا ہے؟ میلان الی القلب، میلان القلب الی فلاں، حب کسی کی طرف دل کا میل ہو جانا اور آدمی کے دل کا مجبور ہو جانا. اللہ ان مجبوریوں سے پاک ہے اور میلان قلب والے معنی سے پاک ہے. تو یہ ابتدائی معنی ہے. اور معنی غائی کیا ہے؟ ان اللہ یحب یصیب المحسنین، اللہ ثواب دے گا محسنین کو، ان کے عمل کو قبول کرے گا، اخلاص والوں کو. یہ ہے محبت اللہ. تو محبت، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بھی عاشق ہوتا ہے جیسے بندے عاشق ہوتی ہیں. انہوں نے یہی سمجھا ہے نبی محبوب تے اللہ محب، یعنی نبی معشوق تے اللہ عاشق. اس پہ بڑے اشعار، یہ بالکل کفریہ نظریہ ہے اور تنزیہ کے خلاف ہے. ان اللہ یحب المحسنین